ہمارے علاقے میں غیر مقلد نے اعتراض کیا ہے کہ تمہارے امام صاحب ماں کے ساتھ بیٹے کا نکاح جائز مانتا ہے تو صریح نص کا انکار ہے، اور دلیل میں ہدایہ پیش کرتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی محرمہ کے ساتھ نکاح کر کے وطی کرے تو امام صاحب فرماتے ہیں اس آدمی کو حد نہیں لگایا جائے گا، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ تمہارے امام ماں کا بیٹے کے ساتھ نکاح کو جائز مانتا ہے، اور فائل میں یہ مسئلہ میں نے نہیں پایا۔ جواب چاہیے، جو فائل آپ کے پاس ہے اس میں مسئلہ نہیں ہوگا، ورنہ اس پر تو ہماری فائلیں موجود ہیں، اس پر میرا کلپ بھی موجود ہے، فائل بھی موجود ہے، میں نے خود یہ مسئلہ پڑھایا ہے، تو یہ نہ کہیں کہ نہیں، ہاں آپ کے پاس جو اس کے اندر شاید نہ ہو۔ دو باتیں سمجھیں، ایک چیز ہوتی ہے کتاب الحظر والاباحہ کے اندر، اور ایک ہوتی ہے کتاب التعزیرات والحدود کے اندر۔ فقہا دو مسئلے الگ الگ جگہوں پر بیان کرتے ہیں، ایک یہ ہے کہ یہ مسئلہ یہ جائز ہے یا نہیں، اس کا تعلق ہے کتاب الحظر والاباحہ کے ساتھ، اور ایک ہے کہ اس کی سزا کیا ہوگی، اس کا تعلق ہوتا ہے کتاب الحدود والتعزیرات کے ساتھ۔ کسی گناہ پر حد نہ ہونا اس کا معنی یہ نہیں کہ وہ گناہ ہی نہیں ہے، کسی کام پہ حد نہ ہونا اس کا یہ معنی نہیں کہ وہ کام جائز ہے۔ ترمذی میں روایت موجود ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں من اتی البہیمۃ فلا حد علیہ، اگر کوئی شخص چھپائے اور جانور کے ساتھ بدفعلی کر لے تو اس پر کوئی حد نہیں ہے۔ اب اس کا یہ معنی ہرگز نہیں ہے کہ جانور کے ساتھ بدفعلی کرنا عبداللہ بن عباس کے یہاں جائز ہے، اس کا معنی یہ نہیں ہے۔ اب اگر کوئی شخص پیشاب پی لے تو اس پر کوئی حد نہیں، اس کا معنی یہ نہیں کہ پیشاب پینا جائز ہے۔ کوئی بندہ پخانہ کھا لے تو اس کے اوپر کوئی حد نہیں، اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ پخانہ کھانا جائز ہے۔ کیوں؟ حدود شریعت کی متعین سزا کو کہتے ہیں، حدود شریعت کی متعین سزا کو کہتے ہیں جس میں کمی بیشی آپ نہیں کر سکتے، اور تعزیر ایسی سزا کو کہتے ہیں کہ جو متعین نہیں ہوتی، قاضی کے رائے پر ہوتی ہے، چاہے تو جتنی سزا دے، وہ کم سے کم بھی دے سکتا ہے اور زیادہ سے زیادہ بھی دے سکتا ہے۔ اب اگر کوئی شخص لڑکی کے ساتھ زنا کرے تو اس پر حد ہے کہ غیر شادی شدہ ہے تو کوڑے ہیں، اور اگر شادی شدہ ہے تو سنگسار ہے، لیکن اگر کوئی لڑکا لڑکے کے ساتھ بدفعلی کرے تو اس پر حد نہیں ہے۔ اب اس کا معنی ہے کہ جائز ہے؟ نہ، لڑکے کا لڑکی کے ساتھ زنا کرنا جرم ہے لیکن چھوٹا ہے، لڑکے کا لڑکے ساتھ بدفعلی کرنا اس سے بھی بڑا جرم ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ لڑکے کا لڑکے کے ساتھ ہم بستری کرنا یہ بعد از نکاح تو جائز ہے نا، کوئی ایسا مرحلہ آتا ہے کہ جس میں شریع جائز کہتی ہے، اور لڑکے کا لڑکی کے ساتھ بدفعلی کرنا لڑکے کے ساتھ، اس کے جواز کی کوئی بھی صورت نہیں ہے۔ تو جس کے جواز کی صورت ہو کچھ شرطوں کے ساتھ، اگر وہ کام کیا جائے ان بغیر شرطوں کے، اس کا حکم اور ہے، اور وہ کام جو کسی شرط کے ساتھ کسی صورت میں بھی جائز نہ ہو، اگر وہ کر لیں گے تو اس کا حکم اور ہوگا اور زیادہ سخت ہوگا۔ اس لیے شریعت نے زنا پر ایک سزا رکھی ہے جو چھوٹی ہے۔ ایک آدمی غیر شادی شدہ ہے تو اس کی سزا کوڑے ہیں۔ اب کوڑوں سے بندہ مرتا تھوڑا ہی ہے، اس کوڑے کا مقصد تو تکلیف دینا بھی نہیں ہوتے، کوڑے کا مقصد تو یہ ہوتا ہے کہ کوڑے کا مقصد ہے کہ اس کو تنبیہ کرو اور معاشرے میں کرو، اور اس طرح کرو کہ جیسے کسی بندے کی توہین ہو رہی ہوتی ہے، مقصود توہین نہ بھی ہو لیکن توہین ہوتا ہے کہ آئندہ بندہ ہمت نہ کرے، اس کا مقصد ختم کرنا تو نہیں ہے۔ اچھا، اسی طرح اگر شادی شدہ کریں اور ساری شرطیں موجود ہوں تو شریعت کہتی ہے سنگسار کرو، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بندہ ختم کر دو، وہاں بھی سنگسار اس لیے رکھا ہے کہ سزا اتنی سخت ہو کسی کی ہمت نہ ہو، لیکن اس کو فوراً قتل نہ کرو تلوار کے ساتھ یا گولی کے ساتھ، بلکہ اس کو سنگسار کے ساتھ مارو۔ یہ شریعت نے کیوں رکھا ہے؟ تاکہ اس بندے کے جان بچنے کے مواقع موجود رہیں، جان بچنے کے موقع موجود رہیں۔ اگر شادی شدہ کے زنا کی سزا
سزائے موت گولی یا تلوار کے ساتھ رکھ دیں تو اس طرح کے بچنے کے چانس ہی ختم ہو جائیں گے۔ اس کی تفصیل کیا ہے؟ اگر کوئی شخص زنا کرتا ہے تو رجم ہوگا، لیکن شرط یہ ہے کہ 4 گواہ ہوں، اور گواہ ایسے ہوں جو یہ کہے کہ ہم نے اس مرد کو اس عورت کے ساتھ ایسے دیکھا ہے کالمیر فی المکحلہ، جس طرح سرمچو سرمے دانی کے اندر داخل ہے، یوں دیکھیں۔ اب اس طرح 4 بندے کسی کو دیکھیں، اس کی شاید ہماری پوری 1450 سال اسلامی تاریخ میں کوئی مثال نہ ہو، اور ایسا گواہ ملنا بھی شاید ممکن نہ ہو کہ اس حالت میں دیکھیں۔ اسی وجہ سے زنا کی حد میں مرد کی گواہی معتبر ہے، عورت کی گواہی معتبر نہیں ہے۔ ایسی حالت میں عورت دیکھنے کی ہمت ہی نہیں کرتی نا، عورت کے اندر حیا طبعاً بنسبت مرد کے زیادہ ہے، عورت کیسے اس کو دیکھے گی؟ اس لیے گواہی مرد کی ہو، اور ایسی گواہی مل نہیں سکتی۔ اس لیے جب بھی سنسار ہوگا شادی شدہ بندے کو زنا کی وجہ سے، تو وہ شہادتوں کی بنیاد پر نہیں ہوگا، اقرار کی بنیاد پر ہوگا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں حضرت ماعز اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سنسار ہوا ہے تو شہادتوں کی وجہ سے نہیں بلکہ اقرار کی وجہ سے، اور اقرار بھی بندہ ایک بار نہ کرے، 4 بار کرے۔ یہ 4 مرتبہ اقرار کرنا اس کا، یہ 4 مرتبہ گویا شہادتیں ہوں گی۔ اب اگر اس کی سزا قتل ہو تلوار کے ساتھ یا گولی کے ساتھ، 4 مرتبہ اقرار کر لیا، اس کو گردن اڑا دو، بچنے کے کوئی چانس نہیں ہے۔ شریعت نے کہا نہیں رجم کرو، کیوں؟ اگر اس کو پتھر شروع ہو جائیں اور پتھر لگتے ہی کہہ دے میں نے جھوٹ بولا تھا، کہا چھوڑ دو اس کو۔ 10-15 پتھر کھانے کے بعد کہہ دے میں نے جھوٹ بولا، چھوڑ دو۔ اب دیکھو شریعت کا کرم کتنا ہے، شریعت نے رعایت کتنی کی ہے۔ ننگر ایک سنسار کے لیے ضروری ہے کہ زنا ہو اور شادی شدہ ہو۔ کیوں؟ کنوارے کے پاس تو بیوی تھی نہیں، بیوی لڑکی ہے تو اس کا شوہر نہیں ہے۔ شادی شدہ کے پاس تو اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے مرد یا مرد کے پاس عورت موجود ہے۔ اب اس کا جرم کرنا بہت سنگین تھا، اس لیے سزا اس کو سنگین دی ہے۔ لیکن سنگین سزا کے لیے 4 گواہ ایسے کہ کالمیر فی المکحلہ، ایسے گواہ ملتے نہیں۔ اگر ایسے گواہ نہیں ہیں تو 4 مرتبہ اقرار کرے۔ تو جس آدمی کو پتہ ہے کہ میرا جرم اتنا سنگین ہے کہ اس کی سزا سنگسار ہے تو اعتراف نہ کرے۔ تو جب اقرار کر کے خود تیار ہو گیا ہے، شریعت کہتی کر دو سنگسار۔ تو جرم کے سنگین ہونے کی وجہ سے سزا سنگین ہے، اور پھر شریعت نے رعایت کتنی دی ہے، گواہیاں سخت رکھی ہیں، ایسی گواہیاں ملیں گی نہیں۔ یہ 4 مرتبہ اعتراف کرے گا، اور اگر دوران سنگسار یہ بندہ اپنی گواہی سے رجوع کر لے تو اس کو وہیں چھوڑ دو۔ اب بتاؤ شریعت نے اور کتنی رعایت فرمائی ہے۔